بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویور میں سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ جو نیا ٹاپک ہے یہ بہت پسند آئے گا۔ اور یہ ہے ٹاپک ہے کہ اسلام میں اور قانون میں ہمارے جو رائج الوقت قانون ہے پاکستان میں، اس قانون کے مطابق کیا دوسری شادی جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کیا دوسری شادی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہمارا جو قانون ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، یہ 1958 میں جنرل ایوب صاحب کے دور صدارت میں ایک کمیشن بیٹھا، اور ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہ پاکستان میں مسلمانوں کی شادیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور طلاق کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے۔ تو 1961 میں پھر یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کو نافذ کر دیا گیا۔ تو اس کی تقریباً 11 پروویژنز ہیں۔ پہلی جو پروویژن ہے وہ جو سیکشن 1 ہے آرڈیننس سیکشن 1، یہ کہتی ہے، بلکہ آرٹیکل کہیں گے اس کا مسلم فیملی لا آرڈیننس کو، جو آرٹیکل 1 ہے وہ تو ہے ایکسٹینٹ ہے، نیم ہے اس کا، اور اس کا اطلاق کب کہاں تک ہے، اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے۔ تو اس کا اطلاق جو ہے وہ پورے پاکستان پر ہوگا۔ اس کا جو پورا پاکستان ہے اس میں جو مسلمان موجود ہوں گے، جو کہ آپس میں ایک میل اور ایک فیمیل جس نے آپس میں شادی کی، یعنی اس پیر کے اوپر جو ہے اس قانون کا اطلاق ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بیرون ملک میں ہو۔ تو اس میں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، اس میں جو سیکشن 1 ہے وہ وہ اس کے ایکسٹینٹ کو بتاتی ہے، اس کے نام کو بتاتی ہے، یہ کب سے نافذ العمل ہوگا، یہ اس کے بارے میں بتا۔ تو یہ 1961 سے نافذ العمل ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی شادی اور طلاق کے معاملات پر لاگو ہوگا۔ تو جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق مسلم فیملی لا آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو جو دوسری سیکشن ہے یا آرٹیکل آپ کہہ لیں، تو اس میں ڈیفینیشنز ہیں، یونین کونسل کیا ہوتی ہے، آربیٹریشن کونسل کیا ہوتی ہے، چیئرمین کیا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو جو 3 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یا یہ جو آرڈیننس ہے اوورائڈ ادر لاز، یہ دوسرے لاز کے اوپر غالب ہے۔ تو اب اس طرح اس میں سیکشن 4 بھی ہے، سیکشن بھی ہے کہ اگر ایک بندہ زندہ ہے اور اس کا بیٹا جو یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے، تو اس کی آگے اولاد زندہ ہے، تو کیا اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا؟ تو یہ سیکشن 4 جو ہے وہ سکسیشن کے نام سے موسوم ہے کہ نہیں، وہ جو بندہ جو ابھی فوت نہیں ہوا لیکن مثلا دادا یا دادی ہے اور اس کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور آگے اس کی اولاد موجود ہے، تو کیا وہ بیٹی کی اولاد چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، کیا وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گی؟ تو یہ سیکشن 4 کہتی ہے کہ جی نہیں محروم ہوگی۔ سیکشن 5 رجسٹریشن سے متعلق ہے، اور سیکشن 6 پولی گیمی کے متعلق ہے، اور سیکشن اسی طرح 7 طلاق کے متعلق ہے، اور 8 تفویض طلاق کے متعلق ہے، اور 9 جو ہے وہ مینٹیننس کے متعلق ہے، 10 حق مہر کے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ ہے کہ یہ جو رولز بنائے جا سکتے ہیں اس کے متعلق۔ تو اب میں اس موضوع کے اوپر جو ہے صرف ایک سیکشن کو جو ہے نا وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پولی گیمی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی جو سیکشن 6 ہے اس کی 1 کلاس یہ کہتی ہے کہ ہر بندہ جو کہ اپنی یعنی ایگزسٹنگ جو وائف ہیں اس کی، یا ایک وائف ہے یا زیادہ ہے، تو وہ اس کے ماں بعد شادی ہونے کے ماں بعد دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو وہ آربیٹریشن کونسل کو، چیئرمین یونین کونسل کو وہ کیا لکھے، وہ ان رائٹنگ جو ہے وہ لکھے گا کہ وہ اس کو شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ وجوہات ہے۔ تو
تو وہ وہ چیئرمین کو یہ بھیجے گا آربیٹریشن کونسل کو اپنی درخواست دے گا، تو آربیٹریشن کونسل کیا کرے گی کہ اس کے اوپر اس کی بیوی کو بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا نمائندہ دیں، اور اس کے میاں کو بھی کہا جائے گا کہ آپ اپنا نمائندہ دیں۔ تو جو چیئرمین ہوگا یونین کونسل کا، وہ اپنے 2 مزید بندوں کو اپنا نمائندہ جو ان کی طرف سے منتخب شدہ نامزد کردہ ہوں گے ان کو نمائندہ بنا دیں، وہ اس کا ڈیسائیڈ کریں گے اس اپلیکیشن کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی اگر اجازت دینا قرین انصاف ہوگا تو وہ شادی کی اجازت دے دیں گے، اور اگر قرین انصاف نہیں ہوگا تو وہ شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ایک بندہ ہے، مثلا اس میں تو پولی گیمی میں کلاس 1 2 3 4 5 ہے، اور 5 میں آگے جو ایک پروویژن دی گئی ہے کہ اگر کسی نے تحریری طور پر دوسری شادی یعنی شادی ہونے کے باوجود، چاہے اس کی ایک شادی تھی پہلے یا 2 تھی، لیکن پہلی شادی کے ہونے کے باوجود دوسری شادی کرنے کے لیے یونین کونسل سے اجازت نامے کی درخواست نہ دی، اور یونین کونسل نے اجازت نہ دی تحریری طور پر، اور وہ بندہ شادی کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر ایک جرم اس کے اوپر جو ہے وہ عائد ہو جاتا ہے، اور وہ جرم کیا ہے، اس کو کہتے ہیں 6(5)(b) کا جرم، یعنی سیکشن 6 پولی گیمی کو مسلم فیملی لا آرڈیننس پولی گیمی کے متعلق ہے، یعنی دوسری شادی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو سیکشن 5 ہے سب کلاز ہے، اصل میں اس کی 6 کی سب کلاز ہے، بلکہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ 6(5)(a) اور B کہیں گے۔ اور اس میں اگر کسی بندے نے اسی طرح شادی کر لی اجازت کے بغیر، تو سب سے پہلے کہ اس کو پہلی بیوی کا حق مہر، چاہے وہ معجل ہو یا غیر معجل ہو، فوری طور پر ادا کرنا پڑ جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس کی سزا بھی تجویز دی گئی ہے 6(5)(b) میں کہ اگر ایسا بندہ اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے تو اس کو پھر 1 سال کی سزا یا جرمانہ 5,000 یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب وہ جو 5,000 کی جو جرمانہ بتایا گیا ہے اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، یعنی 1,00,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ تو میرے ویورز، آج کی اس چھوٹے سے مختصر سے ٹاپک کو کہ پولی گیمی کی دوسری شادی کیا انسان کو بھی بندہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو دوسری شادی ممنوع نہیں ہے اس مسلم فیملی لا آرڈیننس میں۔ ہاں، اس کو کرنے کے لیے دوسری شادی اگر ناگزیر ہو اس کے لیے تو وہ تحریری طور پر اجازت لے گا۔ تو ہمارے پاکستان میں رائج الوقت جو قانون ہے اس کو یہ کہا گیا کہ یا تو وہ جب وہ درخواست دے گا یونین کونسل یعنی آربیٹریشن کونسل کو کہ اس نے دوسری شادی وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی پہلی بیوی آباد نہیں ہو رہی یا ایسے کچھ مسائل ہیں، تو اب جب وہ درخواست دے گا تو وہ وجوہات دیکھے گا کہ وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اگر یونین کونسل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے، آربیٹریشن کونسل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اس کی باتوں سے، تو تب اجازت ملے گی، اور اگر اجازت نہ ملے اور وہ شادی کر لے تو وہ سزاوار ہوگا 1 سال سزا، 1,00,000 روپے جرمانہ یا دونوں کا۔ تو دوستو، آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو جن احباب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو وہ اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کو آگے شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔